ماشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ثانویہ خامسہ کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے ان طلباء کے لیے جو طلباء جامعہ صوت القرآن میں اپنے 5 سال مشکات شریف تک کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اب وہ الوداع ہوا چاہتے ہیں، تو اسی کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں ہم نے جو طلباء یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے، ان کو یہاں پر مدعو کیا ہے، جس میں مفتی مرحبا مولانا فرمان صاحب، مولانا عمران صاحب ندوی، مولانا شہزاد صاحب اور اسی طریقے سے قاری افتخار صاحب اور دوسرے حضرات بھی انشاءاللہ جن کو مدعو کر رکھا ہے وہ بہت ہی جلد پہنچنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم نے شہر میں سے خصوصی لوگوں کو ہی مدعو کیا ہے۔ یہ پروگرام صرف اندر کا پروگرام ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے اندر جو طلباء 13 تاریخ کو یہاں سے رخصت ہوں گے، وہ اپنے چند احساسات و جذبات کو الفاظ کے قالب میں ڈھالیں گے، اپنی رنج و خوشی کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وہ بتائیں گے کہ جامعہ میں گزرا ہوا ہمارا یہ وقت کیسے گزرا ہے، اور ہم کب یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور اب ہم یہاں سے دارالعلوم ندوۃ العلماء جا رہے ہیں۔ یہ مختصر سا پروگرام اور خصوصی مہمانوں کو ہی اس میں مدعو کیا گیا ہے۔ میں اس پروگرام کو باضابطہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے میں یہ شعر سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جو علم کا علم ہے استاذ کی عطا ہے، جو علم کا علم ہے استاذ کی عطا ہے، ہاتھوں میں جو قلم ہے استاذ کی عطا ہے، جو فکر تازہ دم ہے استاذ کی عطا ہے، جو کچھ کیا رقم ہے استاذ کی عطا ہے۔ اس شعر کے بعد میں سب سے پہلے ثانویہ خامسہ کے ایک طالب علم محمد حسین کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ محمد حسین وہ آئے اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ محمد حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میں اپنے قلبی احساسات و جذبات کو اس شعر کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر۔ جامعہ صوت القرآن کے خوشاچینوں، آج کی اس الوداعی تقریب میں مجھ کو ثانویہ خامسہ کی جانب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اپنے ندوہ جانے والے رفقا کو الوداع کہوں اور اپنے چند جذبات و احساسات اور گزرے ہوئے حسین لمحات اور یادوں کو نو کے زباں پر لاؤں۔ کاروان علم کے شہ سوار ہو، اسلام کے پاسبان ہو، معمار کعبہ
اور بیت اللہ سے نسبت رکھنے والوں، جامعہ صوت القرآن کے سعادت مند فرزندوں، ایک دل ہے کہ عجیب کیفیت سے دو چار ہے۔ ایک طرف کیف و انبساط کی شبنم سے احساس و شعور کے جسم میں تراوٹ ہے، تو دوسری طرف امید و آرزو کے قافلے غم و یاس کے دلدل میں دستے جا رہے ہیں۔ ایک طرف خوشی کے آنسو تو دوسری طرف ہجر و فراق کے غم آبشار ہیں جو پرشعور دریا کی شکل اختیار کر لینا چاہتے ہیں۔ غم اگر جہاں مسل ہے پہ کہاں کہوں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ شمع رسالت کے پروانوں، خوشی اس بات کی ہے کہ آپ یہاں سے نکل کر دارالعلوم ندوۃ العلماء کی وسیع فضا میں جا رہی ہیں، اور غم کی وجہ یہ ہے کہ صدق و صفا اور اخلاق و کردار کی چلتی پھرتی نورانی صورتیں اور رنگا رنگ حسین پھولوں کا گلدستہ اب منتشر ہو جائے گا۔ رشد و ہدایت کی بلند میناروں کے دیدار سے ہم محروم ہو جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہماری غلطیوں، لغزشوں، کمیوں، کمزوریوں پر بے تکلف ٹوکنے والے احباب کا قافلہ ہمیں ہجر کی تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ گزرے ہوئے حسین لمحوں کی یادیں زخموں کو ہرا کر رہی ہیں، اور آپ کی ہم نشینی، آپ کی شفقتیں، عنایتیں، نوازشیں و کرم فرمائیاں، شعر و سخن کی وہ یادگار راتیں، ان میں بیداریاں، عصر کے بعد کھیلنا، آپس کی نوک جھوک، پھر ہمدردیاں و غم گساریاں، وہ مقابلوں میں کامیابیاں اور ناکامیاں، کبھی سبقتیں کبھی پسپائیاں، پھر ایک دوسرے کی دل بستگی و حوصلہ افزائیاں۔ کتنی مٹھاس تھی آپ کی رفاقتوں میں، اف یہ لمحات کبھی بھولے نہ جائیں گے۔ یہ دل میں درد، آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ کس رنج و الم کے ساما ہوئے ہیں آج۔ یہ بادہ کشے صحبائے حرم، جن کی صحبت و ہم نشینی میں ہم نے ہوش مندی و سلیقہ مندی، تہذیب و شائستگی کا درس لیا، وہ جدا ہو رہے ہیں۔ چمن سے کون چلا ہے خاموشیاں لے کر، کلی کلی تڑپ رہی ہے سسکیاں لے کر۔ ہائے وہ ساتھ رہنا، چلنا پھرنا، کھانے پینے کا سلسلہ ایک دم ٹوٹ رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ندوہ جانے والے رفقا کو کامیاب فرمائے۔ احباب وفا ایسے موقع پر مولانا علی ندوی کی کتاب خواجہ سراغ زندگی کا اقتباس ذہن کے دریچوں پر دستک دیتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر آپ رنجیدہ ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ موقع ہی ایسا ہے جو رنج و مسرت دونوں کا جامع ہے، اس لیے کہ وہ ماں قابل مبارکباد نہیں جو ہمیشہ اپنے بچوں کو سینے سے لگائے رکھے، آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت تک وہ بچے کی پرورش کرتی ہے، پھر وہی ماں اس بچے کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کر لیتی ہے تاکہ وہ اس کی پیڑھی کے لیے سہارا بن سکے۔ اسی طرح آپ نے ایک مدت یہاں گزاری، اس میں آپ کا ہم سے مانوس ہونا یا ہمیں آپ سے انس ہونا بالکل قدرتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اندر انس پیدا کیا ہے۔ اس موقع پر یقیناً ہمیں اس حیثیت سے تو رنج ہے کہ آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن دوسری حیثیت سے خوشی ہے کہ آپ ندوہ جا رہے ہیں تاکہ تعلیمی سرگرمیوں کو مزید بڑھا سکیں۔ اس حیثیت سے آپ قابل مبارکباد ہیں، اور ہمیں اس پر دلی مسرت ہے کہ آپ وہاں استاد و اساتذہ سے استفادہ کریں گے۔ ہم اپنے ندوہ جانے والے طلباء کو اپنی طرف سے اور اپنے احباب کی جانب سے معذرت کرتے ہیں۔ اگر ہم سے آپ کی شان میں کوئی بے ادبی ہوئی ہو، خدا را ہم کو معاف فرما کر دلوں کو ہر کو تازہ کیجیے۔ اس شعر کے ساتھ میں جدائی چاہتا ہوں۔ الوداع ہم آج کہتے ہیں مگر اے محتبا، الوداع ہمدم ہمارے ہم کلام و ہم زباں، کاش نظروں میں نہ ہوتا یہ جدائی کا سماں۔ السلام علیکم۔